جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ویسے میں نے ویڈیو بنانے کے لیے سیف جگہ ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی، لیکن مجھے کہیں ملی نہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں لیڈیز وغیرہ یہ کام وغیرہ کر رہی تھی۔ وہاں سے میں آ رہا تھا، وہاں پہ بھی لیڈیز لگی ہوئی تھی جو گاجروں میں سے جو جڑی بوٹیاں ہیں جو گاجر کی فصل کو نقصان پہنچاتی ہے وہ نکال رہی تھی۔ آگے کی طرف گیا، وہ لگی ہوئی تھی۔ پھر میں نے ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھی، لیکن میں پھر آگے کی طرف نکلنے کی کوشش کی تو آگے سے دیکھا تایا اور چاچو دونوں اکٹھے کھیتوں سے آ رہے تھے پیدل ہی۔ تو میں نے جب دیکھا تو میں اب وہاں سے پھر میں واپس آیا۔ انہوں نے دیکھا ہو یا نہیں دیکھا، لیکن میں نے ان کو دیکھ لیا۔ پھر میں واپس آ کے یہاں پہ مجھے تھوڑا موقع ملا، اور میں آج ہی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لاہور سے آیا ہوں گاؤں۔ اور آپ یقین کریں، یہاں سے جو لاہور کا سفر ہے، یعنی گاؤں سے لاہور کا سفر، وہ تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ سکون سے جاتے ہو تو آپ کا 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کل پرسوں دھرنا اسلام آباد میں، تو لاہور کے جتنی بھی ایگزٹ اور انٹرس کے راستے تھے وہ سارے بند تھے۔ اور میں جب لاہور سے نکلا تو میں نے رش دیکھا اور ٹریفک دیکھی، میں نے کہا تو آج صحیح پھنسا ہوں، اور انتہائی مشکل سے نکلا ہوں۔ اور یہ تو شکر الحمدللہ کہ میرے پاس بائک تھی، اور آپ کو پتہ ہے بائک نکل ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ لیکن ایسی جگہ بھی آئی ہیں کہ جہاں پہ میں نے بائک سے اتر کے بائک کو وہاں سے نکالا، لیکن کسی نہ کسی طرح میں پہنچ گیا ہوں۔ لیکن پھر بھی 1 گھنٹہ میں لیٹ ہوا، یعنی جہاں پہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے وہاں میرے 2.25 اور 2.5 گھنٹے لگے، لیکن میں کس طرح پہنچ گیا ہوں۔ اور دوسری بات، اگر ایک چیز نوٹ کی جائے کہ شہروں کی لائف یہ بڑی ہارڈ ہوتی ہے، اور مجھے آج بھی اپنے گاؤں سے 100% اپنے گاؤں کی لائف سے اور زندگی سے بہت زیادہ پیار ہے۔ اور مجھے تقریباً 12-13 سال ہو گئے لاہور میں رہتے ہوئے، لیکن وہاں پہ سارا دن ساری رات چل ہوتی ہے۔ اتنی ٹریفک، آپ رات کو 2 بجے بھی نکل جاؤ تو آپ کو ٹریفک اچھی خاصی ملے گی۔ اور ویسے تو نہ سکون، میں کہتا ہوں نہ آپ سکون سے سو سکتے ہیں، لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گاؤں کی لائف سے مجھے اتنا پیار ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کتنی شانتی ہے، اور شام کا ٹائم ہے اور یہ چڑیوں کی چہچہانے کی آوازیں اور اتنا سکون پرسکون، یہ سبزہ یہ جتنی بھی ہے سرسبز فصل ہے، یہ بھی ہے، آپ یقین کریں دماغ بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو رات ہوتی ہے، اور رات میں آپ کو ایک جو سناٹا ملتا ہے اور جو نیند آتی ہے، میں کہتا ہوں چس آ جاتی ہے۔ تو اس لیے حالانکہ لوگوں کے پاس جب تھوڑے بہت پیسے آ جاتے ہیں تو وہ پھر گاؤں سے نکلنے میں بھی ذرا بھی دیر نہیں کرتے۔ ایسے میرے بے شمار یہاں ہمارے اپنے ہمسائے، میرا ایک دوست ہے، وہ یہاں سے ان کے پاس تھوڑے بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے پیسے، تو وہ گاؤں میں اپنا مکان والا سب کچھ سیل کر کے وہ لاہور شفٹ ہو گئے اور لاہور رہتے ہیں۔ اور پھر اس طرح کا ماحول یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گلاب کے پھول، یہ انہوں نے باغیچہ بنایا ہوا ہے، اور یہ نیچے وہ ہے، کیا نام ہے اس کو، یہ آپ دیکھ لیں، یہ سونگنا بھی بڑا دھیان سے ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات اس کے اوپر مکھی یا کوئی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کہ سونگتے ہوئے وہ بندے کے ناک میں ہی چلا جائے۔ اور یہاں پہ بھی یہ آپ دیکھ لیں پورا ماحول، اور اتنی کمال کی خوشبو آ رہی ہے پھولوں کی۔ لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو بنائی تھی تب یہ پھول انہوں نے توڑ دیے تھے اور وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج یہ آپ خود دیکھ لیں، پھول لگے ہوئے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن خوشبو میں کہتا ہوں بڑی زبردست آ رہی ہے۔ آس پاس کی جتنے بھی آپ جہاں پہ یہ ہوا کا جھونکا جس طرف جاتا ہے اس طرف پھولوں کی خوشبو، گلاب کے پھولوں کی خوشبو وہاں سے آتی ہے۔ اور آپ یقین کریں مجھے ان چیزوں سے بہت زیادہ، میرا ان چیزوں کا بڑا شوق ہے کہ اس طرح باغیچہ ہو یا تھوڑی بہت کھیتی وغیرہ، بندہ فصل وغیرہ، یہ مطلب سبزی وغیرہ بیجے۔ اور دوسرے مجھے جانور رکھنے کا اتنا شوق ہے، پرندے یعنی مرغیاں وغیرہ یہ رکھنے کا مجھے انتہائی زیادہ شوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے دے کہ میں کسی طرح اس قابل ہو جاؤں کہ میں اپنا چھوٹا موٹا کاروبار
स्टार्ट कर सकूँ। तो आप यकीन करें मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करूँगा, 1 मिनट भी नहीं लगाऊँगा, फ़ौरन जॉब से रिज़ाइन। और कारोबार ये नहीं कि कहीं और गाँव की मैं बात कर रहा हूँ कि गाँव में ही बंदा छोटा मोटा कारोबार शुरू कर ले कि बाकी की ज़िंदगी सुकून से। और इसी वजह से कि यहाँ पे मैं 2 दिन के लिए आता हूँ, आप यकीन करिए पूरी जो हफ्ते की थकावट होती है, वो जो सारा दिमाग में शोर होता है, वो एकदम निकल जाता है। और जब मैंने स्टार्ट में कहा कि मैं सेफ जगह ढूंढ रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेडीज़ इस प्लाट में भी लगी हुई थी, मैं इसी रास्ते से आया, मैं कहा चलो यहाँ से काम शुरू करते हैं। लेकिन ये आप देख लें, वो यहाँ से लेके ये लाइन लगी हुई है, जड़ी बूटियाँ, एक वो पंड पड़ी हुई है। तो ये गाजर की फसल से ये लेडीज़ ये निकाल रही थी, क्योंकि ये गाजर की फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो और फिर मेरी आदत है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी वीडियोस, मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं इस चीज़ का 100% ख्याल रखता हूँ कि किसी की प्राइवेसी लीक ना हो, वो ख़ास तौर के मेरे आसपास कोई लेडीज़ वगैरह ना हो, क्योंकि आपको पता है जो इज़्ज़त हमारी लेडीज़ की है वो दूसरों की भी वही इज़्ज़त, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और दूसरी बात जो मुझे वैसे बड़ा दुख होता है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी क्या कुछ नहीं करवाती है। अब सर्दियां चल रही है, रात को गर्म अंडे वाले, आपको पता है गली मोहल्ले में या गांव में भी शहरों में भी वो घूम रहे होते हैं, गर्म अंडे की आवाज़ लगा रहे होते हैं। और उसमें बाद का ये होता है कि सर्दी होती है फुल सर्दियों में, कि लोग अपने गर्म बिस्तरों में लेटे होते हैं, हमारे अपने बच्चे गर्म बिस्तरों में लेटे होते हैं। लेकिन वो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी उम्र खेलने कूदने की होती है, और वो उस सख्त सर्दी में रात 9-10 बजे तक वो बेचारे गली मोहल्ले में अंडे बेच रहे होते हैं। तो अगर अल्लाह ने आपको इस्तात दी तो उनकी हेल्प किया करें। और मैं कहता हूँ मुझे उन पे बड़ा तरस आता है, लेकिन ये भी ठीक है कि चलो मांगते तो नहीं है, कोई चोरी डकैती वगैरह तो नहीं करते, ना गलत काम तो नहीं करते, अपना हलाल रिज़्क़ कमाते। लेकिन बतौर इंसान मुझे उनको देख के दुख ही होता है कि हमारे बच्चे आप देख लें अंदर गर्म बिस्तरों में लेटे हुए हैं, और ये बेचारे सर्दियों में छोटे छोटे बच्चे, ये 6-7 साल के 8-8 साल के बच्चे लगे होते हैं, तो वो अंडे बेच रहे होते हैं। और बाद का ये भी होते हैं कि गली मोहल्ले में अगर यहाँ पे कोई कुत्ते वगैरह होते हैं तो ये भी होता है कि बेचारे कहीं ये काट ही ना लें। तो मैं कहूँगा कि अगर अल्लाह ने इस्तात दी है तो ऐसे लोगों की आप ज़रूर हेल्प करें, और अल्लाह ताला हम सबको ऐसे लोगों की हेल्प करने की तौफीक दे। तो एक छोटी सी वीडियो थी, और अभी मगरिब होने वाली है, क्योंकि अब मौसम वो जो टाइम चेंज हो चुका है, मगरिब और असर के टाइम का टाइम तकरीबन 1 घंटा है, तो पता भी नहीं लगता, मगरिब की अज़ानें भी शुरू हो जाती है। और ये दूसरे कौवे भी मुझे लग रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 बार जो हैं सर पे वो भी ना उखाड़ दे। तो अपनी वीडियो का इख्तिताम इधर करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये शो सुन रहे हैं आप लोग,